بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبرج جاہلی، یہ زمانہ جس میں ہم رہتے ہیں آخر الزمان، وہ روایاتیں پڑھیں، اس زمانے میں سب سے زیادہ جس چیز سے لوگوں کو خطرہ ہے وہ تبرج ہے۔ تبرج کا مطلب کہ ہر بندہ دکھنا چاہتا ہے، کسی بھی کاسٹ میں، کسی بھی قیمت میں، یہ بس چاہتا ہے میں کیا ہو جاؤں، دکھا جاؤں، مجھے دیکھا جائے۔ یہ زمانہ فالوورز کا زمانہ، سبسکرائبرز کا زمانہ، یہ زمانہ لائک کتنے ملے اس کا زمانہ ہے۔ مطلب معیار یہ نہیں ٹھہرا کہ میں کر کیا رہا ہوں، معیار یہ ہے کہ کوئی ایسا کام کروں جس کے ذریعے سے کیا ہو، میں صرف دکھا جاؤں۔ اور جب انسان کے فالوورز بڑھتے ہیں تو اس کے اندر ایک فرعون پیدا ہوتا ہے کہ اگر میرے 1,00,000 سبسکرائبر بن گئے تو یہ تصور کرتا اب میں کیا بن گیا، امام بن گیا نا۔ پہلے زمانے میں جس کو لوگ فالو کرتے تھے اسے کیا بولتے تھے، امام۔ آج کے زمانے میں جسے لوگ فالو کرتے ہیں اسے کیا بولتے ہیں، سیلیبریٹی۔ یہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں، وہ چاہے کسی ایکٹر، کسی سنگر، کسی مولانا، کسی نوح خان، کسی ذاکر کی صورت میں ہو۔ جب آپ سیلیبریٹی بن جاتے ہو تو قوم کیا کرتی ہے، آپ کو فالو کرتی ہے۔ آپ کیا پہن رہے ہو، آپ کیسی گاڑی میں بیٹھ رہے ہو، آپ کیا بول رہے ہو، آپ نے لباس کیسا پہنا ہے، یہ نسلیں جو جوان بچے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں۔ اب کسی نے مثلا کسی ایکٹر کو فالو کیا، ویسے کپڑے پہنے گا، کسی نے کسی مولانا کو فالو کیا ویسا بننا چاہے گا، کسی نے کسی ذاکر یا نوح خان کو فالو کیا ویسے کپڑے پہننا پائے گا، ویسے اسٹائل لگائے گا، کیونکہ سیلیبریٹی بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ تبھی فرمایا امام امت اسے بناؤ جو عادل ہو، امام امت اسے بناؤ جو زاہد ہو، جو صاحب تقوی ہو۔ یہ بندہ جو سیلیبریٹی بنا ہے اگر اس کے اندر اخلاقیات نہیں، یہ تمہاری پوری قوم کو کیا کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا۔ تبھی ہمارے ہاں سخت شرائط تھیں کہ ایسے بندے کو سیلیبریٹی بناؤ۔ اب یہ زمانہ تو اپنے کنٹرول میں نہیں ہے نا، آؤٹ آف کنٹرول ہے کہ اگر کوئی فقیر بھی چلتا ہے تو اس کے لاکھوں ٹک ٹاک پہ فالوور ہو جاتے ہیں۔ اب کل یہ فقیر بولے کہ مثلا 1 ملین لوگ میرے فالوور ہیں، اب میں لیڈر بننا چاہتا ہوں۔ فالوونگ کسی کو ڈاکٹر نہیں بنا سکتی کہ بولے میرے اتنے فالوور ہیں، آج کے بعد میرے پاس آنا، میں تجھے نسخے بھی دوں گا کہ اگر بیمار ہو تو فلاں گولی کھا لو۔ فالوونگ کا مطلب یہ نہیں کہ میں ہر فیلڈ کے اندر کیا ہو جاؤں، گھسنا شروع ہو جاؤں۔ ایک آدمی اس کے تعویذ بہت اچھے چلتے ہیں، اب کوئی کہے گا بیمار ہو جاؤ گے تو گولی کا بھی علاج کس سے پوچھنا، مجھ سے پوچھنا۔ انسان کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے۔ اصفہان کے بہت بڑے مجتہد دیکھیے صاحبان اخلاق، تبھی کا فرمایا کہ حبیب یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کا کیا کرو، تزکیہ کرو، اس کے بعد ان کو علم دو، اس کے بعد انہیں صاحب حکمت بناؤ۔ ہمارے یہاں یہ علم دیتے ہیں، تزکیہ نہیں ہے۔ علم اخلاق کیوں ضروری ہے، بعثتوا لأتمم مکارم الاخلاق۔ اس نیٹ ورک کے اندر جتنے افراد رہتے تھے اہل بیت ان کی اخلاقی تربیت کرتے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کل مشہور ہو جائیں، شہرت کی وجہ سے پھسل جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کل زیادہ مال آ جائے، مال کی وجہ سے پھسل جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی بہت بڑی کرسی مل جائے، کوئی بہت بڑا عہدہ مل جائے، کہیں کا پریزیڈنٹ بن جائے، کہیں کا ٹرسٹی بن جائے، کہیں انجمن کا ہیڈ بن جائے، اس کے اندر فرعونیت آ جائے۔ کہ نہیں، یہ تصور ذہن میں رہے کہ تمہیں کوئی بھی عہدہ ملتا ہے یہ تصور کرو کہ تم خادم ہو، اللہ تم سے استفادہ لینا چاہتا ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو کس کی خدمت میں، اپنی خدمت کے لیے نہیں، عوام کی خدمت کے لیے بجا لاؤ۔ پھر وہ سینکڑوں احادیث کہ فرمایا نماز، روزہ، یہ تمام تر عبادتوں کو جمع کیا جاؤ تو ایمان کا ایک حصہ بنتا ہے، لیکن 8 حصے اللہ نے خدمت خلق کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا ہم ضمانت کرتے ہیں اگر ہمارے ایک شیعہ کی مشکل کو برطرف کرتے ہو تو میدان قیامت میں ہم تمہاری مشکلات کو برطرف کریں گے، اگر ہمارے ایک شیعہ کی مدد کرتے ہو عالم برزخ میں ہم تمہاری مدد کریں گے۔ کربلا کا سفر کس کی مدد کا سفر ہے، یہ بشر کی مدد کا سفر ہے کہ مولا نے اتنی بڑی قربانی دی، اور اس قربانی کے صدقے میں ہم فرش عزا پہ امام حسین کے صدقے میں ہمیں کیا مل رہی ہے، ہدایت مل رہی ہے۔ تو فرمایا جب تک انسان کا تزکیہ نہ، اصفہان کا بہت بڑا عالم کہتے ہیں نماز عید کے لیے لاکھوں کا مجمع کہ ہم قبلہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اب آپ کو پتا ہو کہ 10 لاکھ لوگ کھڑے ہیں صرف اس انتظار میں کہ فلاں مولانا آ کے کیا پڑھائیں، نماز پڑھیں۔ ہر بندہ ترستا ہے مجمع کے لیے۔ ان کو پتا چلا یہ عالم دین جیسے باہر آئے، نگاہ مجمع پہ پڑی، فوراً اپنی گھر کی طرف واپس گئے۔ شاگردوں نے کہا مولانا سارا مجمع آپ کے لیے آیا ہے۔
نمازیں اور بھی ہیں اصفہان میں، لیکن ان کو علم ہوا کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، اتنا مجمع کمیں نہیں پڑھاؤں گا، اپنے شاگرد کو جا کے پڑھاؤ۔ لوگ پریشان، کیوں نہیں آ رہے؟ کہ آغا نے جواب دے دیا نماز نہیں پڑھائیں گے۔ کہتے شاگرد نے نماز پڑھائی، یہ سارے شاگرد ان کے پاس آئے، قبلہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی، کوئی ناراضگی ہے؟ کہنے لگے نہیں، کوئی ناراضگی نہیں۔ کہ پھر آپ نے نماز عید کیوں نہیں پڑھائی؟ کہنے لگے کہ جب میں باہر نکلا، نگاہ میرے اتنے بڑے مجمع پہ پڑی تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ سارا مجمع تیرے لیے آیا ہے۔ میں نے کہا آج اگر نماز پڑھاؤ گے تو عجب کا شکار ہو جاؤ گے۔ یہ تصور کہ لوگ میرے لیے آئے، یہ تصور کہ یہ سبسکرپشن میری ہے۔ جب اتنے ہزار کسی کے فالوور بن جاتے ہیں، سب سے پہلا خطرہ جو اس کے اندر آتا ہے وہ کون سا خطرہ ہے؟ فرعونیت کا خطرہ ہے۔ اب یہ خود کو فقیہ بھی سمجھتا ہے۔ اگر سب اپنی حدود میں کام کریں جو اہل بیت نے حدود بنائی ہیں، دعبل کو کہا کہ دعبل تو ذاکر ہے، تو ہمارے مصائب پڑھ، شعر و شاعری کر، لوگوں کو گریہ کروا، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ ابو حمزہ سمالی کو کہا کہ تمہارا کام ہے درس تفسیر دو، اور جو دعائیں چوتھے امام سے سیکھی ہیں ان دعاؤں کو لوگوں کے سامنے کیا کرو؟ بیان کرو۔ ایک ڈیوٹی سلمان کو دے رہے ہیں، ایک ڈیوٹی جناب ابو ذر کو دے رہے ہیں، کوئی امام ایک ڈیوٹی جناب فضل ابن شاذان کو دے رہے ہیں۔ یعنی ہر بندے کی معصوم نے کیا رکھی؟ ڈیوٹی رکھی کہ تمہیں اپنی باؤنڈریز کا پتہ ہونا چاہیے۔ ایک خطیب نے ریسنٹلی فرمایا کہ حدیث قصہ کہ جب پوچھا گیا کہ چادر کے نیچے کون ہے تو جواب آیا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، کہ یہ فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں۔ کہ عربی زبان میں جب لفظ جمع آتا ہے تو 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو کہ اب چادر کے نیچے کون ہے؟ فاطمہ، یہ نہیں کہ 2 بیٹے، جمع کا صیغہ ہے بیٹے، تو کہ تھے تو 2، اللہ نے جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ تو کب مطلب 2 نہیں ہے، کوئی تیسرا بھی ہے۔ مجمع کیا تیسرا کون؟ کا حضرت عباس ہیں، نعرہ حیدری، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یعنی سمجھ نہیں آتی، جب تک یہ خدا سے علی کو نہ ملائیں تب تک حضرت عباس کو 14 کے ساتھ نہ ملائیں۔ یعنی کیا فضیلت حضرت عباس کی نہیں اگر آپ چادر کے ساتھ نیچے نہ لاؤ؟ کیا فضیلت نہیں حضرت عباس کی؟ یعنی ضروری ہے کہ میں مولا علی کو خدا سے ملاؤں تب نعرہ لگے، ضروری ہے میں غازی عباس کو 14 میں لاؤں تب جا کے کوئی فضیلت کو مانے۔ یعنی مائنڈ سیٹ اتنا ایکسٹریم لیول پہ لے گئے کہ اب اس سے نیچے بات کرو تو مجمع مانتا ہی نہیں ہے۔ اس قدر ہم نے اپنی نسلوں کو بگاڑ دیا۔ اور پھر آج کے نوح خان، آج کے خطیب کہتے ہیں، آج کے ذاکر کہیں کہ مجمع اور نسلیں یہاں کیوں جا رہے ہیں؟ بھائی آپ کا بویا ہوا بیج ہے، یہ تربیت جو آپ نے کی آج اسی بیج کے لیے پریشان ہو۔ آج جب بچے بگڑیں گے، نسلیں بگڑیں گے، بیٹیاں بگڑیں گی، کہیں گے مولانا ماحول خراب ہو۔ بھائی ماحول خراب نہیں ہے، امام حسین نے بہترین فرش اعزاز دیا تھا، اہل بیت نے بہترین نیٹ ورک دیا تھا کہ کوئی قوم دنیا کی اتنے لیکچر نہیں سنتی جتنی شیعہ قوم سنتی ہے۔ اب جو قوم اتنے لیکچر سنے، رزلٹ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ آپ یونیورسٹی کھولو، بہترین ٹیچر رکھو، بہترین لیکچر رکھو، اب اسی پہ خوش ہو جاؤ میں نے یونیورسٹی کھولی ہے۔ بھائی یونیورسٹی کھولیے، یونیورسٹی تب کامیاب ہوتی ہے جب وہاں پہ نوبل جیتنے والے بچے ہوتے ہیں، جہاں پہ اے گریڈ والے بچے ہوتے ہیں، جہاں پہ بہترین تھیسز لکھنے والے بچے ہوتے ہیں۔ کچھ کامیابیاں تو دکھاؤ اس یونیورسٹی کی۔ صرف بلڈنگ بنانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف مجلس کرانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ مجلس کی کامیابی تب ہے جب نسلیں تمہیں نظر آئیں، جب بچے تمہیں نظر آئیں، جب ایسے ذہین بچے نظر آئیں جس پہ علی بھی فخر کریں اور تم بھی اپنی نسلوں پہ کیا کرو؟ فخر کرو۔ ایک تو فقہ کا جو باب ہے وہ تو میں نے شروع مجلس میں بتا دیا کہ یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے، اس میں کیا ہو جائے؟ داخل ہو جائے۔ کسی کو اللہ نے اچھی آواز دی ہے، بھائی اللہ کی نعمت ہے، لیکن اچھی آواز ہر کوئی بنا نہیں سکتا کیونکہ یہ عطا ہے، صلاحیت درونی ہے۔ کسی کا رنگ سفید ہے، کسی کا کالا ہے، کسی کی ناک چھوٹی ہے، کسی کی ناک بڑی ہے۔ اب اس میں کوئی اپنا کمال نہیں ہے کہ میں خوبصورت ہوں، کس کا کمال ہے؟ خدا کا کمال ہے۔ اچھی آواز دی ہے، اچھی آواز کو مکتب اہل بیت کے لیے استعمال کرو۔ اب یہ نہیں کہ آپ کی اچھی آواز کے لیے 1 لاکھ مجمع جمع ہوتا ہے تو اب فتوے دینا بھی، اگر فتوے دینے کا شوق ہے پھر 10 سال جا کے پڑھو، ڈاکٹر بننے کا شوق ہے پھر 10 سال جا کے
پڑھو. یہ نہ ہو کہ اتنی فالوونگ ہو جائے اور یہ فالوونگ مجھے اس خمار میں ڈال دے کہ میں کیا بن چکا ہوں, مجتہد. یہ کام نہ کوئی مولوی کر سکتا ہے نہ کوئی ذاکر کر سکتا ہے. ہمارا کام نہیں ہے کہ مراجع کے فتاوا کو ٹوکیں یا مراجع کے فتاوا پہ بات کریں. جو جس کا مقلد ہے اس کے فتوا پہ عمل کرے گا. اگر سنی ہے اپنے مفتیوں کے پاس جائے گا, اگر شیعہ ہے اپنے مراجع کے پاس جائے گا. نہ سنی کسی ٹک ٹاکر کے پاس جائیں گے نہ شیعہ کسی ذاکر کے پاس جائیں گے. اگر مسئلہ پوچھنا ہے اپنے مراجع کی طرف. عقل کا حکم ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر کسی چیز کا علم نہیں اس سے پوچھو جس کے پاس اس کا علم ہے. دوسرا فرق جو سب سے بڑا فرق ہے جو نیٹ ورک اہل بیت بتاتا ہے وہ آئیڈیالوجیکل فرق ہے. آئیڈیالوجی کیا ہے؟ آئیڈیالوجی ان کی, ہمارے بھائیوں کی یہ ہے, سمجھ مجھے تھوڑی کم آتی ہے لیکن جتنی مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ آئیڈیالوجی یہ ہے کہ جس سے جو ملا وہ لو. جس سے, کیونکہ 1,00,000 سے زیادہ صحابی تھے. اب ڈیفینیشن آف صحابی ہمارے ہر چیز کلیئر ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, قرآنی اصول ہے کہ چاہے نوح کا بیٹا ہو تقوی نہیں, کشتی پہ نہیں چڑھا, اللہ کی لعنت ہے. چاہے آدم کا بیٹا ہو اگر قتل کرتا ہے وہ صاحب عذاب ہے. چاہے نبی یعقوب کے بیٹے ہوں لیکن یوسف کو کنویں میں ڈالتے ہیں تو اللہ کیا کرتا ہے؟ مذمت کرتا ہے. مکتب میں رشتہ داری نہیں چلتی. چاہے لوط کی بیوی ہو کوئی رشتہ داری یہاں پہ نہیں چلتی. یہاں پہ عمل کو دیکھا جاتا ہے, کردار کو دیکھا جاتا ہے, عاقبت بخیری کو دیکھا جاتا ہے. اب ڈیفینیشن آف صحابی کیا ہے مجھے نہیں پتا. مکتب اہل بیت میں صحابی کی ڈیفینیشن وہ ہے جو رسول کی سیرت پہ کیا کرے؟ عمل کرے. آل رسول سے کیا کرے؟ محبت کرے. قرآن کے اصولوں پہ کیا کرے؟ عمل کرے. اگر اس طرح چلا تھا تو اس پہ اللہ کی بھی رحمتیں ہیں, ہمارے بھی لاکھوں اور کروڑوں اس پہ کیا ہیں؟ سلام و درود ہیں. لیکن یہ ڈیفینیشن دی جائے کہ جس نے نبی کو دیکھا, جس نے دیکھا. اب آپ کہیں کہ یہاں پہ اتنا مجمع ہے, مولانا کو جو دیکھ لے وہ جنتی. کتنی آسان ہے جنت. مطلب جو بالکل کھڑکی کے پیچھے ایسا دیکھ لے وہ کیا ہے؟ جنتی. اور کوئی بیچارہ نہ دیکھے اور جان لڑا دے دین کے لیے, کہ یہ اس کے برابر نہیں ہو سکتی. یہ کیسی ڈیفینیشن ہے؟ اور دیکھا صحابی, اب تعداد کتنی پتہ ہی نہیں, 1,00,000 صحابی. ٹھیک. اور کہا کہ اصحابی کا نجوم, حدیث میں منائی نا, میرے صحابی ستاروں کی طرح. اب ستاروں کی طرح ہوتا تو یہاں تک کافی تھا, لیکن کہا ایہم اقتدیتم اہتدیتم, جس کے بھی پیچھے لگے ہدایت ملے گی. میں نے کہا یہ مکتب عقل کا مکتب ہے. اب آپ نے کہا کہ اس مجمع میں 500 لوگ تھے جنہوں نے مولانا کو دیکھا, یہ سارے ستارے. اب کسی کے بھی پیچھے لگو یہ سب تجھے کراچی تک پہنچائیں گے. کہ کسی کے پیچھے لگو سارے جنت تک تمہیں لے جائیں گے. اب آپ پریشان, اس کے پیچھے چلوں اس کے کرنے نہیں, کسی کو بھی پیچھے چل, ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ 500 لوگ نکلے ہیں, کسی ایک کو پکڑ لو, تجھے کہاں لے جائے گا؟ جنت لے جائے گا. اب امت کو یہ درس بتایا, اب اتنے نکلے, امت نے کسی کا دامن پکڑا, کسی نے کسی کا دامن پکڑا. اب پتا چلا کوئی جمل میں چلا گیا, کوئی صفین میں چلا گیا. اب یہ پریشان ہو گئے. ہمیں تو یہ بتایا گیا کسی کے پیچھے بھی جاؤ گے نجات ملے گی, ہدایت ملے گی. اب یہاں کنفیوز ہو گئے. ایک بھائی نے اس کا دامن پکڑا ہوا ہے, دوسرے بھائی نے اس کا دامن پکڑا ہوا ہے, اور دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں تلواریں لے کے کھڑے ہو گئے. کہ بھائی ہم تو آپ کے پیچھے ہیں, کہ نہیں علی کو مارو. وہ کہ بھائی میں تو امیر المومنین علی کے پیچھے ہوں, کہ نہیں امیر شام کو مارو. اب بھائی کیسے کروں, دونوں ستاروں کو کیسے ماروں؟ اب پریشان. اب یہ کیسا دین جس میں رسول کنفیوز کر کے جائیں, پوری امت کنفیوز. تو میں کہتا ہوں کنفیوز نہیں کیا, کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے فرمایا تھا علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. اگلا جملہ عقل مندوں کے لیے اور ایسی جعلی حدیثیں بنانے والوں کے لیے اور اس کے بعد بھی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ہے. فرمائیے نہ دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے, یا نہ دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے, یہ دیکھنا علی کہاں جا رہا ہے. 5 منٹ کے لیے میں نے سوچا, میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ممکن ہے کہ حق کہیں اور جائے اور علی کہیں اور جائے؟ یہ کہنے کی ضرورت کیا پڑی کہ یہ نہ دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے, یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں؟ کیونکہ نبی کو پتا تھا میرے جانے کے بعد بہت حق بنا دیے جائیں گے.
کہ یہاں بھی دیکھو حق یا علی، یہاں بھی دیکھو حق، اسے بھی کا حق، اسے بھی کا حق، اسے بھی کا حق، اور حق 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 کے نعرے لگ رہے ہیں. اب یہ کنفیوز کہاں جاؤں، کس کے راستے پہ چلوں؟ ادھر دیکھے نبی کی زوجہ حق، ادھر دیکھے امیر شام حق، امت کا ماموں، کرے تو کیا کرے؟ ادھر بھی دیکھے حق، ادھر بھی دیکھے حق، کوئی رشتہ دار ہیں، کوئی ساتھ گھومے ہیں، کوئی جنگوں میں ساتھ ہیں، بقول ان کے کچھ نے بیٹیاں دی ہیں، کیا 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 ہے. اب یہ پریشان کہاں جاؤں؟ خود جنگ صفین میں ایک شخص شاید جنگ جمل میں امیر المومنین کے پاس ہے، علی میں کنفیوز ہوں، ادھر دیکھتا ہوں نبی کی زوجہ، ادھر دیکھتا ہوں داماد رسول، مجھے نہیں سمجھ آ رہا. امام نے فرمایا کنفیوز ہو تو جمل میں نہ رہو، کیونکہ علی کو کنفیوز سپاہی نہیں چاہیے. کہ کہاں جاؤں، کہ بارڈر پہ جا کے جنگ لڑو، یہاں پہ وہ ٹھہرے جسے پتا ہو حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اب امت کو لگے، آپ کا کنسپٹ تھا کہ سارے کیا ہیں، حق ہیں. اب حق جب آپس میں بھڑے تو نبی نے کہا یہ نہ دیکھنا یہ حق کہاں جا رہے ہیں، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں.